السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان شیرجہاں قدیر۔ چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایسی وقت سے گزر رہے ہیں جو بہت ساری مشکلات ہم پیش نظر ہیں، ہماری پیش نظر ہیں، ہم بہت ساری مشکلات سے دوچار ہیں۔ اور آج کا موضوع کے بارے میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ میں اسے اتنی اہم سمجھتا ہوں کہ مطلب بہت ہی اہم ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنے سے بہت اہم سمجھتا ہوں۔ دوستو، تو آج کا وہ موضوع ہے کووڈ 19 کے بارے میں۔ مطلب کہ کووڈ 19 وہ دراصل کیا چیز ہے اور لوگوں نے اسے کیا شکل دی ہے، اور حقیقتاً اسلام کی حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ حقیقت کیا ہے، اور ماڈرن پرسپیکٹو کی بنیاد سے دیکھا جائے پھر بھی حقیقت کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اندر ان سب چیزوں کو کور کریں گے، نہ بلکہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو ایک ایسی طریقہ کار بتاؤں گا جس کو اپنا کے آپ نہ صرف اس وبا سے نجات پا سکتے ہیں، بلکہ خود کو اور خود کی اہل خانوں کو ایک اچھی طریقے تربیت دیں گے، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ایک اچھی تربیت اپنانے اور خود کو ایسی وباؤں اور ایسی مرض مبتدی ڈیڈلی ڈیزیز سے نجات پائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری پرسپیکٹو سے اس کے بارے میں ہمارا یہ جو سوچ ہے یہ کیا ہے۔ ہم نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس کی بنیاد سے پاورفل کنٹریز کو بلیم کر رہے ہیں۔ اگر چائنا ہو تو وہ امریکہ کو بلیم کر رہا ہے، اگر ایران ہو تو وہ امریکہ کو بلیم کر رہا ہے، ایون اگر امریکہ ہو تو وہ اپنی اپوننٹس یعنی چائنا کو بلیم کرتا ہے۔ اور حقیقت یہی نہیں ہے۔ نہ صرف دیز کنٹریز، نہ بلکہ یہ ملک صرف اس ڈسکشن سے گزر رہے ہیں، بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ بھی اس ڈسکس کرنے میں بہت مصروف عمل ہیں۔ ہر موضوع، ہر دیوان میں، اگر ہر مجلس میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایسے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کسی نے پہ آئے، یہ کس نے پہ آئے۔ دیکھیں، یہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو پھر ہم دونوں ضروریات سے آدھ دو بیٹھیں گے۔ مطلب ایک رائٹر کی ایک کہاوت میں کوٹ کروں گا کیونکہ اس سچویشن پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اسٹیفن آر کووے، دا آتھر آف ٹرسٹنگ ٹرسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو اپنی سرکل آف انفلوئنس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ سرکل آف انفلوئنس سے مراد دائرہ اختیار، مطلب ہر آدمی کو ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، وہ اسی دائرے میں رہ کر اس میں بہتری لا سکتا ہے، اس کے خامیاں نکال کر اس کے خوبیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، کوئی آدمی اپنی سرکل آف انفلوئنس کے باہر رہ کر بہتری ہرگز نہیں لا سکتا، نہ بلکہ بہتری کی بات ہے، بلکہ وہ اتنی اپنی سرکل آف انفلوئنس یعنی دائرہ اختیار میں کے باہر میں رہ کے اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنی پیچھے جاتا ہے۔ دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو دائرہ اختیار دی گئی ہے، جو ہمارے دائرہ اختیار ہے، جس دائرہ کے اندر رہ کر ہم خود کو اس مرض معتدی یعنی اس ڈیڈلی ڈیزیز سے بچا سکتے ہیں، ہم کو وہی کرنا چاہیے۔ اگر اس صورتحال میں دیکھا جائے، ہمارے لیے ٹرسٹ کی پالیسی کو اپنا کے ہمارے لیے ٹرسٹنگ کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو طے کرنا ہے کہ امریکہ نے اسے پھیلا ہے یا چائنا نے، یا خود کی اور خود کی اہل خانوں کی جان کی حفاظتی کے ذمے؟ بالکل، اس صورتحال میں ہم کو خود کی اور خود کے اہل خانوں کی جان کی حفاظت کرنا فرسٹ تھنگ ہے، پہلی چیز ہے۔ ہم کو ایسی چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے جو ہم کو نہ بلکہ پس پش ڈالتے ہیں، وہ بلکہ ہماری انرجیز، ہماری ٹائم، ہماری سب کچھ زوال کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس صورتحال میں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہم کو کامیابی کی طرف لیتے ہیں، نہ صرف کامیابی کی طرف بلکہ ہم کو ہماری جان سلامتی کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ مطلب کہ
ہم کو اس صورتحال میں وہ چیزیں اپنانی چاہیے، ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو ہماری جان سلامتی کا ثبوت ہو سکتے ہیں یا سلامتی کا وجہ بن سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم کو ایسے چیزوں کو طے کرنا نہیں ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اس صورتحال میں ہم امریکہ اور چائنا کو راؤنڈ کانفرنس ٹیبل میں نہیں بٹھا سکتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں سولو کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت کو دیکھا جائے تو پھر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس بات کو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے کی ہے، امریکہ نے کی ہے یا کسی نے ملک نے کی ہے، دیکھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بلیو می، یہ صرف ایک کنسپائرسی تھیوری ہے کی شکل اختیار چکا ہے، مطلب کہ ایک صرف کنسپائرسی تھیوری ہے۔ جس کے اپوننٹس ہیں وہ اپنی اپوننٹس کو بلیم کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ چائنا، امریکہ، دے آر دا لیڈنگ اکانومیز، وہ سب سے بڑی معیشت ہے، وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ نعوذ باللہ ان کو اتنے پاورفل ٹھہرائیں کہ ہم توبہ نعوذ باللہ اس ہستی کو بھول جائیں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کی ذمہ دار ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کے ہر چھوٹے بڑے کام پر اس کی نظر ہے۔ دیکھیں، آپ کی سوچ غلط نہیں ہے، آپ صحیح ہیں کہ امریکہ اور چائنا دے آر پاورفل کنٹریز، دے آر دا لیڈنگ اکانومیز، وہ اس سے کسی ایک کو گرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہسٹری کو جا کے دیکھیں، اگر ہسٹری کے بارے میں بولیں تو پھر ہم کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو صدیوں پہلے کوئی ایسی چیز بھی ہوئی تھی کہ جس کی بنیاد سے ہزاروں کی تعداد میں، مطلب دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 یہ ایک سازش ہے، مطلب یہ ایک امریکہ کی پھیلائی ہوئی ایک وائرس ہے یا چائنا کی پھیلائی ہوئی ایک وائرس ہے، تو پھر اب میں کہہ سکتا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اس کو کس نے پھیلایا ہے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں ایکوریٹلی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے پھیل سکتا ہے، لیکن ہاں، ہم چیزوں کو پروبیبلٹی کی بنیاد سے جج کریں تو پھر ہم اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا سے ایک سب سے زیادہ پاورفل وہ جو ہستی ہے، وہ جو ذات ہے، وہ بھی ایک ایسی ہستی ایگزسٹ کرتا ہے جو امریکہ نہ بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا پاورفل ہے، سب سے پاورفل وہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس صورتحال میں دیکھیں، یہ جو پہلی بار میں نہیں ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک سازش ہے، اگر حقیقت کو دیکھیں، کیا جو وہ جو 1720 میں ہوا تھا، جو گریٹ فلیگ آف مارسیلا، کیا وہ بھی ایک سازش تھی؟ جو 1820 میں ہوا تھا دا کولیرا پینڈیمک، کیا وہ بھی ایک سازش تھی؟ جو 1920 میں ہوا تھا دی اسپینش فلو، کیا وہ بھی ایک سازش تھی؟ اور جو آج کووڈ-19 آؤٹ بریک ہے، کیا وہ بھی ایک سازش ہے؟ یہ چار ایسی چیزیں میں نے چار ایسی چیزوں کا میں نے نشاندہی کیا جو اس وبا کی طرح وہ بھی ایک وبا تھے، مطلب کہ مختلف ادوار میں مسلط ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں نہ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں، لوگ مر گئے ہیں، کئی فیملیز اس میں متاثر ہوئے ہیں، کئی مطلب پورے دنیا کا نظام مطلب عدل بدل ہوا ہے، مطلب بہت اس میں دخل اندازی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس میں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ دوسروں کو بلیم کریں، دیکھیں، ہم کو اپنی آواز بلند کرنا نہیں ہے، ہم کو اپنی ثبوت، آپ کو دلیل بلند کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں اس صورتحال میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں۔ اور اگر اسلام کی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کسی ڈاکٹر کو اس بارے میں تجویز پیش کرنے کو کہا گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو کوٹ کیا
اور اس نے یہ بھی کہا کہ دس از دا بیسٹ سولوشن ایور. So far there does not exist any solution better than this. جی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو کوٹ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ جب کسی جگہ میں کوئی وبا مسلط ہو تو اس جگہ کے لوگوں کو اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور جو لوگ باہر سے اندر میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو اندر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اس نے وجہ یہ بتائی کیونکہ اس نے یہ کہا کہ ایسی وبائیں لوگوں کی آمد و رفت سے زیادہ پھیلتے جاتے ہیں. اسی بنیاد سے اس نے ہم سب کو یہ صلاح و مشورہ دیا کہ ایسی صورتحال میں ہم کو ایسی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو آج کل ہم اسے سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. مطلب کہ ہم کو لوگوں سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ وبا پھیل سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کو ڈیپلی انالائز کریں، تو قرآن حکیم کی ایک آیات میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورۃ النفل کے آیت نمبر 25 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنہ اور فساد سے دور رہو، کیونکہ لوگوں کی فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عذابیں آپ پر مسلط ہوں گے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں ہے کہ وہ عذابیں کس شکل اختیار کریں گے، کس طرح کی شکل اختیار کریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. بے شک جب میری عذابیں مسلط ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ عذاب مسلط ہوئی ہے صرف ان کو اپنی دبوچ میں لے گا وہ عذابیں، میری عذابیں نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ کسی خاص آدمی کو نقصان نہیں دیں گے بلکہ وہ پوری انسانیت کو اپنی دبوچ میں لے کے اس کو انتہائی نقصان پہنچائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے. اگر پروبیبلٹیز کی بنیاد سے دیکھا جائے تو پھر نیچرل ڈیزاسٹر کا ہونا 90% زیادہ ہے یا ایک سیلف پلانڈ سازش کے بنیاد سے برعکس. سیلف پلانڈ سازش ہو سکتا ہے لیکن 10% سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن 90% یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی شیپ اختیار کر چکا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو صرف ڈرا نہیں رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، مطلب کہ میری عذابیں بے شک بہت شدت اختیار کریں گے، ایک ایسی شدت اختیار کریں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. اگر ہم حقیقت میں آج کے صورتحال کو دیکھیں تو ہم کو اس بات کا بخوبی سے اندازہ ہوگا کہ اس کووڈ-19 نے کیسی شدت اختیار کی ہے. ایک ایسی شدت اختیار کی ہے جس نے سارے دنیا کی اکانومی، سارے دنیا کی مطلب نظام زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس بات سے ہم اس چیز کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کو there exists a supreme power that's beyond our measurement, that's way powerful than we normally think. اور جنرل ڈائریکٹر آف UN ڈاکٹر تیڈروس نے بھی اپنے اس ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا، لائیو بریفنگ میں، میڈیا بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ now we have realized that how vulnerable we are, and we are confident that there exists a supreme power that's beyond imagination. یہ ڈاکٹر تیڈروس کی اسپیچ کے وہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے ادا کی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو ابھی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ہم کتنی دشواری سے گزر رہے ہیں اور ہم کتنی خدشات کے اندر میں ہیں. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں ایک ایسی ہستی ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ ایسی ہستی کا وجود ہے جو کہ ہم سب پر حاوی ہے، مطلب ہم سے زیادہ.
ہم اس کی کنٹرول میں ہیں، مطلب وہ ہم سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہ ہم سب سے زیادہ کر سکتا ہے، وہ ہم سب سے زیادہ بے شک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آ سکتے ہیں، مطلب قدرتی آفات، ہم کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ قدرتی آفات کیسے شکل اختیار کریں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کو جانچنے میں بے حد ٹائم لگا سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف میں آپ لوگوں کو اس کی وجہ بتا رہی ہوں، مطلب وجہ ہو سکتے ہیں، بلکہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی مطلب سلوشن، اس کی حل بھی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ سورۃ الانفال کے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میری عذابیں اس وقت تک اس سرزمین پر مسلط نہیں ہوں گے جب دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ یہ کہ میری عذابیں اس دنیا پر مسلط ہرگز نہیں ہوں گے جب آپ اس سرزمین کے اوپر ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس سرزمین پر موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میری عذابیں مسلط نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما كان معذبهم وهم يستغفرون، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری عذابیں اس وقت تک اس دنیا پہ مسلط نہیں ہوں گے جب آپ کی بندوں میں سے توبہ و استغفار کرنے والا ہوں گے۔ وہم یستغفرون، مطلب کہ میری گناہ گار بندے توبہ و استغفار کریں، مطلب اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو پھر میں ہرگز اپنی عذابوں کو، وباؤں کو آپ پہ مسلط نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو دیکھیں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں نہ صرف بلکہ مسلمان بلکہ پوری انسانیت ایک مظالم کی کنٹرول میں ہے۔ اگر بہت سارے ایسے جگہ ہیں جنہیں مطلب آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی بات کریں یا کسی اور کنٹریز کی بات کریں، مطلب نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت اس میں سفر کر رہا ہے، اس سے متاثر ہے پوری انسانیت۔ اگر فلسطین کی بات کیا جائے تو وہاں کے مسلمان بھی عذاب میں ہے۔ اگر کچھ نن مسلم کنٹریز کی بات کریں تو پھر ان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ٹیررزم یا ظلم کی شکار ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی مظالم کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، لیکن ہم کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس صورتحال میں اپنے پروردگار کی طرف معافی طلب کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہماری معافی کی بنیاد سے ہماری جان سلامتی بخش دے، ہم کو اس مرض مبتلی سے نجات دلا سکے۔